الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے روشن دن، چمکتا ہوا دن، چڑھتا ہوا دن، یعنی چاشت کے وقت یا ناشتہ کے وقت والا دن. اس سورہ کا پہلا ہی لفظ الضحیٰ ہے. اسی لفظ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا ہے، یا چڑھتے ہوئے دن کی قسم کھائی گئی ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ضحیٰ ہے. پوچھا جائے گا اس سورہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مطلب نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے تو بتانا ہوگا. اس کا پہلا ہی لفظ ضحیٰ ہے، اسی کو نام رکھ دیا گیا، یا لفظ ضحیٰ کے ذریعے سے چڑھتے ہوئے روشن دن کی قسم کھائی گئی ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں ہی اس سورہ کا نزول ہوا، شروعاتی دور میں ہی یہ سورہ نازل ہوئی. اس سورہ کا مرکزی مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وعدے کیے جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتوں کا کیا جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکام دیا جانا. 3 وعدے کیے گئے، 3 نعمتوں کا اظہار کیا گیا، اور 3 احکام آپ کو دیے گئے. تفصیل اس کی آئندہ آ رہی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، درس میں جو پڑھایا جاتا ہے، اب یہ مت سمجھیے گا کہ معمولی سی پڑھائی ہوتی ہے. پڑھانے والا کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، جس کو پڑھنے میں آپ کے مہینوں گزر جائیں گے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں پڑھانے والا استاد چاہے کہیں کا بھی ہو. وہ کوشش کرتا ہے کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے خلاصہ کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. کہیں کہیں لمبی لمبی تقریر ہوتی ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات سمجھا دیا جاتا ہے. اس کو غور کیجیے گا، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. 3 انعام آپ کو کیا گیا اور 3 احکام آپ کو دیے گئے. ابھی اس کی تفصیل آئے گی. والضحیٰ، چاشت کے صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں چاشت کی نماز. چاشت کی نماز مطلب چڑھتا ہوا دن، جب دن روشن ہو جائے. کہا روشن دن کی قسم. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس پر تاریکی چھا جائے، یعنی اندھیری رات کی قسم. ابھی تک سجا کا لیل کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اس سے پہلے کئی بار مطلب بتایا کہ لیل کا مطلب رات، سجا مطلب تاریکی چھا جائے. پوچھنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ بھی لیجیے، جو پہلے پڑھایا جا چکا اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی، اذا جب، سجا اس پر تاریکی چھا جائے، یعنی روشن دن کی قسم اور تاریک رات کی قسم، چمکتا ہوا دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم. کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ آگے اس سلسلے میں کچھ باتیں آ رہی، یاد رکھیے گا. ما ودعک،
ما مطلب نہیں، ودع مطلب چھوڑا، کا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، وما قلا و مطلب اور، ما مطلب نہیں، قلا مطلب ناراض ہوا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہیں آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، غصہ بھی نہیں ہے، چھوڑا بھی نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ ناراض بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، وا مطلب اور، لا مطلب یقین، لام تاکید ہے یہ، یقیناً، آخرہ آخرت، یا اخیر والی چیز، بعد والی چیز، وَلَلْآخِرَةُ اور آخرت، خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے، یا آخرت بعد والی چیز یا اخیر میں آنے والی چیز بہتر ہے آپ کے لیے پہلے والی چیز سے۔ آخرت اخیر میں آئے گی اس لیے آخرت کہا جاتا ہے، اولا دنیا پہلے آ چکی ہے اس لیے اس کو پہلے اولا سے تعبیر کیا گیا، مانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً ہر بات کی زندگی بہتر ہے آپ کے لیے پہلی زندگی سے۔ دوسرا معنی آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وا مطلب اور، لا مطلب یقیناً، سوف ان قریب، اور یقیناً ان قریب، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو، دے گا آپ کو، رب کا آپ کا رب، فترضا تو ترضا اب راضی ہو جائیں گے، یقیناً آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تین وعدے ہیں اللہ کے، کیا وعدہ ہے؟ تین آیتوں میں بیان کیا گیا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ تین وعدے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ کو چھوڑے گا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا وقت، آنے والا دن یا بعد والا وقت یا بعد والا دن پہلے والے دن سے آپ کے لیے بہتر ہوا کرے گا۔ جیسا ابھی ہے اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ آپ کی بہتری ہوگی، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی۔ دوسرا وعدہ ہوا، یعنی ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوگا آپ کے لیے، یا آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگی دنیا کے مقابلے۔ دوسرا وعدہ ہو گیا۔ تیسرا وعدہ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی چیزیں عطا کرے گا جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ تین وعدے ہوئے، اب تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، تین وعدوں کا تذکرہ۔ اب آگے بڑھیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تین نعمتیں کی ہے، تین احسان اور انعام کیا ہے، اس کو بھی یاد کیجیے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، مطلب کیا، لم مطلب نہیں، یجد، وجد یجد معنی پانا، الم یجد کیا نہیں پایا، کا آپ کو، یتیمن یتیم، فآویٰ تو اس نے بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے آپ کے لیے بہترین انتظام کر دیا، یعنی آپ کی یتیمی کے مقابلے میں اللہ کی جانب سے ایسا انعام آپ پر ہوا کہ آپ کو یتیمی کا پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ اس سماج میں سب لوگ یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے اور بالکل کچلی ہوئی زندگی ان کی گزرتی تھی۔ تو آپ کو کیا کہا؟ ایک انعام تو اللہ نے یہ کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ تو اللہ نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اور اس اللہ نے آپ کو ضال پایا تھا تو ہدایت دی تھی۔ ضال مطلب اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کے لیے گمراہ کا ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ضال کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان۔ اللہ نے آپ کو حیران و پریشان پایا تو اللہ نے پریشانی کو دور کر دیا، راستہ دکھا دیا۔ دوسرا ہے آپ راستے کی تلاش میں تھے تو اللہ نے راستہ دے دیا۔ تیسرا معنی ہے کہ آپ ناواقف تھے، آپ کے پاس علم نہیں تھا تو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ سب معنی اس کے آئیں گے۔ تو کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس اللہ نے آپ کو پایا راستہ تلاش کرنے والا، اس نے راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو عائل، عائل مطلب تنگ دست، جن کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، تنگ دست پایا تو کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ، آپ کو مالدار بنا دیا، بے نیاز کر دیا۔ یہ تین انعام، تین احسان آپ پر ہوگا، گنتی کر لیجئے۔ پہلا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ یہ تین انعام اللہ نے اپنے رسول پہ کیا تھا۔ یتیم پایا تو اللہ نے سہارا دے دیا، اللہ نے راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا، اللہ نے مالی اعتبار سے کمزور پایا تو مالدار بنا دیا۔ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، نعمت کفالت، نعمت کفالت، نعمت کفالت لکھ لیجئے، نعمت کفالت، نعمت ہدایت اور نعمت غنائیت، یہ تین نعمتیں آپ پر ہوئی تھی۔ نعمت کفالت، نون عین میم تا، نعمت اضافت کیجیے گا، کفالت کاف فا الف لام تا، کفالت، نعمتی کفالت، دیکھو گیا۔ نعمت ہدایت، آپ کو ہدایت دی۔ نمبر 3 نعمت غنائیت، غین نون الف غنا حمزہ یا تا، غنائیت یعنی مالدار بنا دیا، بے نیاز بنا دیا۔ تین انعام، تین نعمتیں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ اب آئیے اس کے بعد آپ کو تین حکم دیا گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، رہے یتیم تو آپ اس کو دبائیے مت یا اس کو ڈپٹیے مت، ظلم مت کیجیے، قہر مت کیجیے، مجبور مت کیجیے، یتیم کو مجبور مت کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم کو مت دبائیے، یتیم پر ظلم مت کیجیے، پہلا حکم۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہے سوال کرنے والے تو سوال کرنے والے کو جھڑیکیے مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے۔ اگر کوئی مانگ رہا ہے کچھ اس کو دے دیجیے، کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کو بتا دیجیے۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ذرا بند کر لیجیے اپنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیسرا حکم کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، اپنی رب کی نعمت کا اظہار کیجیے، تذکرہ کیجیے، غور کیجیے۔ تین حکم ملا۔ ایک حکم کیا ہے؟ یتیم کو مت ستائیے۔ دوسرا حکم ملا غریب مفلس و کلاش انسانوں کو مت جھڑکیے۔ اور تیسرا جو نعمتیں آپ کے رب کی جانب سے آپ پر کو ملی ہے اس کا اظہار کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ خلاصے کے طور پر یہ بات آپ کو آ گئی۔ اب آئیے ہلکی تفسیر سے بات کیجیے۔ تفسیر سننے وقت میں لکھا نہیں آتا، سوچا جاتا ہے، سننے کی کوشش کیجیے۔ جو لکھانا تھا میں نے لکھا دیا، اب اس کو سنیے تاکہ ذہن میں بات آ سکے، ورنہ کان کہیں، دماغ کہیں، ہاتھ کہیں اور قلم کہیں تو کچھ نہیں پلے پڑتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ کب اتری؟ ہوتا ہے نا کوئی واقعہ، کوئی سورہ کسی واقعہ کی تحت اتری ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ کس واقعہ کے تحت اس سورہ کا نزول ہوا ہے تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ شروع میں کچھ دنوں تک اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی کا بھیجنا موقوف کر دیا، روک دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے 3 دن کہا، 2 دن کہا، کچھ لوگوں نے اور زیادہ بھی کہا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان جس کو چاہتا ہے اس سے گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے، اگر کچھ گھنٹے اس سے بات نہ ہو تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو موبائل کی دنیا میں تو پتہ چلتا ہی ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کا اللہ کے رسول سے خصوصی رشتہ، جب رشتہ بنا نبوت و رسالت کے ذریعے سے، تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگا رہتا تھا اللہ کی طرف، پھر کوئی نئی بات آ جائے، پھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی اللہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس چاہت میں آپ اسی میں مشغول اور مگن رہتے تھے۔ لیکن کم سے کم 3 دن یا 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ تو جب وحی آتی تھی تو آپ کا طریقہ تھا کہ اس کو نکل لاتے حرم شریف میں، اس کو زور زور سے پڑھتے تھے، نماز پڑھتے زور زور اس کو پڑھتے تھے تو لوگ سنتے تھے۔ جب 3 رات یا 2 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا، گھر سے نکلے حرم شریف میں جا کے تلاوت کیے، اس کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ 2-3 دن کے لیے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب یعنی صبح کے وقت میں یا فجر کے وقت میں جاگے نہیں، طبیعت کی خرابی کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نہیں کوئی وحی آپ کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا تھا، اس مناسبت سے آپ کا جانا نہیں ہوا۔ تو ام جمیل ایک عورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، ابو لہب کی بیوی ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا، محمد وہ تمہارا شیطان نہیں آ رہا ہے کیا؟ جو شیطان تمہیں کچھ لا کے سناتا تھا، اس کے بعد تو ہم لوگ کو زور زور سے پڑھ کے سناتے تھے، لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں آ رہا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، شاید اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تم سے بات نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آ رہی تھی تو آپ پریشان تھے، شاید اسی سوگ میں آپ بیماری پڑ گئی۔ دوسری بات ہے کہ دشمنوں کی طرف سے تانا ملنا شروع ہو گیا۔ کیا تانا ملا؟ کہ لگتا ہے ان کے پاس جو شیطان آتا تھا سکھانے کے لیے آ نہیں رہا ہے۔ تیسرا تانا ملا، نہیں اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو لگتا ہے اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اس لیے تو بات نہیں کرتا ہے۔ جب اس قسم کی باتیں آتی ہے انسان سوچ پڑ جاتا، پریشان ہو جاتا۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے اٹھتے ہوئے سورج، اٹھتے ہوئے دن کی، اور قسم ہے تاریک اور اندھیری رات کی۔ مطلب جس طرح دن کے اجالا ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دن سے بڑا راضی اور خوش ہے، اور رات اگر تاریک ہے تو اللہ تعالیٰ رات سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، دن کا لانا رات کا لانا۔ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ تو یہ رات و دن کا آنا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک بات۔ دوسری بات ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس طرح دن کی روشنی ہمیشہ نہیں رہتی، اس پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، جس طرح رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی اس پر دن کا اجالا چھا جاتا ہے۔ اگر یہ کفار و مشرکین اپنی زندگی کو بالکل روشن زندگی سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے گا ان کی زندگی ہمیشہ روشن نہیں رہے گی، اور وقتی طور سے جو آپ کے سامنے پریشانی آئی اور ایسا لگا کہ آپ پر اندھیرا چھا گیا، تو یہ چیز بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے رات کی بھی قسم کھائی اور دن کی بھی قسم کھائی، بتایا کہ دن بھی آتا ہے رات بھی آتی ہے، دن چلا جاتا ہے رات چلی جاتی ہے۔ اس مطلب کیا ہوگا کہ رات و دن کا جس طرح آنا جانا ہوتا ہے، حالات کا الٹ پھرٹ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، اس طرح حالات کے الٹ پھیر سے اللہ کی رضامندی اور غیر رضامندی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میرا معاملہ جن جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے اور آپ کو تلخ جملے، دلخراش جملے آپ کے خلاف کہا ہے، اس کے بارے میں سن لیجیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، بے فکر رہیے، اللہ نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور اللہ آپ سے غصہ و ناراض بھی نہیں ہے۔ دشمن لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے، اس سلسلے میں فکر مت کیجیے، اللہ آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وقتی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکون اس معنی کر کے دیا کہ تابڑتوڑ اگر وہی آپ کے پاس آتی رہے تو شاید اس کے اٹھانے میں دقت و پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کیا کہا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کی رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض اور غصہ بھی نہیں ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا جانے والا وقت یہ دن سے بہتر ہے، آخرت بعد میں آنے والا، اولا جو پہلے آ چکا، ابھی جو حالات ہیں اس کے بعد آپ کے اچھے حالات ہوں گے، جو حالات بنیں گے اس کے بعد اس سے اچھے حالات بنیں گے، یعنی روز بروز آپ کے حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ مرنے سے پہلے دنیا ہے، موت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت ہوگی، تو آخرت کے بالمقابل دنیا آپ کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آخرت دنیا کے بالمقابل آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے ہر وقت جو بعد میں آنے والا ہے آپ کے پہلے وقت سے بہتر ہوا کرے گا۔ اس کی مثال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ زندگی میں اللہ نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا کی کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اور پھر جنت میں جو نعمتیں آپ کو ملے گی اس پر تو مزید رضامندی کی بات ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اکیلا تھے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا دیا، پہلے سے بہتر آپ کے حالات بنے۔ جب آپ نے بات بیان کی اس وقت لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ کے چاہنے والے ہی بن گئے، تو روزانہ آپ کے اندر تبدیلی آتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا وقتی طور سے مکہ سے مدینہ گئے، لیکن افرادی قوت میں اس طرح اضافہ ہوا کہ صرف مدینہ کے 10 سالہ زندگی میں، نبوت کی پورے 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب آپ نے برپا کیا ہے، دنیا میں ویسی تاریخ میسر نہیں ہے، تاریخ نہیں ملتی ہے، لاجواب زندگی آپ کی گزری ہے۔ اور رہا آخرت کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسی ایسی چیزیں نوازے گا، قیامت کے دن سارے انبیاء حیران و پریشان ہوں گے، وہاں آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا، یعنی شفاعت کرنے کا آپ کو اختیار دیا جائے گا۔ پھر آپ تمام نبیوں کے سردار دنیا میں ہیں، قیامت کے دن بھی تمام نبیوں تمام انسانوں سے پہلے آپ قبر سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے۔ تو یہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور دے گا، کہا اللہ نے ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، دنیا میں بھی خوشی۔ اب دیکھیں کہ مکہ کے حالات اور مدینہ کے حالات، پھر روز بروز ترقی۔ ایک آدمی ماننے والا نہیں تھا، جب آپ نے حج کیا ہے ہجرت کے 10ویں سال میں، یعنی نبوت کے 22واں سال میں، جب آپ نے حج کیا ہے، 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج میں شامل تھے۔ کتنے گھر پہ رہے ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے کام کاج میں لگے ہوں گے، سب تو حج ہی نہیں کیے۔ تو آپ کی زندگی میں دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے آپ کی امت میں اور آپ کے ماننے والوں میں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ انہی میں سے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اب دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کس طرح پر ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ نے یتیم پایا تھا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ اب جب ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی 6 مہینہ کا وقفہ گزرا تھا اور 9 مہینے ولادت میں باقی تھے، یعنی 3 مہینے باقی تھے، 9 مہینوں میں سے 6 مہینہ گزر چکا اور 3 مہینے باقی ہے، تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا 6 مہینہ پہلے وفات ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا 3 مہینہ، لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ 3 مہینہ باقی تھا، 6 مہینے گزر چکے تھے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اب یتیم ہو گئے، یعنی والد کا انتقال ہو گیا۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو کیا کہا؟ ٹھکانہ دے دیا۔ اس سماج میں یتیموں کو کچل دیا جاتا تھا، اس کا حق غصب کر لیا جاتا تھا۔ یتیم لڑکی ہوتی تھی، زبردستی اس کو جس طرح مال کا حصہ بکھرا ہوتا تھا، لڑکیاں بھی بانٹ لی جاتی تھی، اس سے بھی نکاح کرتے، اس سے اپنے تعلقات قائم کرتے تھے۔ اتنا خطرناک سماج میں جس میں یتیموں پر ظلم ہوتا تھا، اللہ نے آپ کے لیے بہترین نظم کا انتظام کیا کہ آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ آپ یتیم ہیں۔ 6 سال تک ماں کی کفالت میں رہیں، 8 سال کی عمر تک دادا کی کفالت میں رہیں، پھر اس کے بعد ایک بہترین کفیل ذمہ داری اٹھانے والا آپ کو دیا، چچا ابو طالب کی شکل میں، تو 42 سال تک ان کے ساتھ رہے، یعنی 50 سال کا یہ دور آپ کا گزرا۔ کیا تھا؟ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا، تو
تو اللہ نے بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا۔ ماں آپ کی سرپرست رہی، 6 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے، ماں کا انتقال ہو گیا، 2 سال دادا نے آپ کی زبردست کفالت کی، بڑی خدمت آپ کی، آپ کا احترام بھی کیا، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنا بیٹا، ہونہار بیٹا ابو طالب کے حوالے کر دیا، اس میرے پوتے کی خبر رکھنا۔ وہ چچا ابو طالب نے جو حضرت علی کے والد ہیں، ایسی ذمہ داری نبھائی جیسی ذمہ داری باپ بھی نہیں نبھاتا ہے، یعنی کفالت کا حق ادا کر دیا چچا نے۔ تو کہا اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو اللہ نے بہترین انتظام کار عطا کر دیا، کفیل اور ٹھکانہ عطا کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور آگے بڑھیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو راستہ دکھا دیا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ آپ کو شہری ماحول میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، تو آپ مکہ چھوڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ، پہاڑ کی چلے آتے، اس کی غار میں جبل النور میں جا کر کے یہ تہنس اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے کہ الہی بگڑا ہوا سماج ہے، معاشرہ خراب ہے، اس میں ہم کیسے رہیں گے، کوئی راستہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کتاب اللہ کے ذریعے سے آپ کو نبی بنا دیا۔ تو آپ راستہ کی تلاش میں تھے، آپ کے پاس صحیح راستہ مل نہیں رہا تھا، آپ واقف کار نہیں تھے، آپ کے پاس معلومات نہیں تھی۔ قرآن کہتے ہیں انک لا تدری ما الکتاب ولا الایمان، اب یہ جانتے نہیں تھے کتاب کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کیا چیز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی دیا، ایمان بھی دیا۔ کیا کہا؟ تو آپ کو اللہ نے بے خبر پایا، اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا، اللہ نے آپ کو اکیلا پایا، تو اللہ نے آپ کے لیے راستہ ہموار کر دیا، یعنی نبوت و رسالت کا راستہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، مالدار نہیں تھے، غریب تھے، لیکن ایسا غریب تھے کہ دل کے امیر تھے۔ مال سے آدمی امیر نہیں ہوتا ہے، دل سے امیر ہوتا ہے۔ آپ غریب ضرور تھے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ یہ عادت بہت بری ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے سب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، میرے یہ کام کر دو، میرے یہ چیز دلا دو، میرے لیے ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ ایک بھیک منگا بنا جو ہے حدیث کے مطابق آدمی کے لیے ذلت کا سامان ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا انسان اس طرح اٹھے گا کہ جس کے چہرے کے گوشت کو لوہے کے اس کے ذریعے سے کھینچ دیا جائے گا، بالکل نوچا ہوا چہرہ اس کا ہو جائے گا، جو آدمی بلا ضرورت کسی سے مانگتا ہے۔ یہ مانگنے منگانے والی کیفیت بڑی خطرناک چیز۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست پایا تھا، غریب و نادار پایا تھا، مالی اعتبار سے مفلس و قلاش پایا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو بے نیاز بنایا تھا، آپ کسی کے سامنے مانگتے نہیں تھے۔ دوسری چیز، اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا تو اللہ نے مالدار بنا دیا۔ کیسے مالدار بنا دیا؟ جب 25 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو آپ کو شوق ہوا ہمیں تجارت و کاروبار کرنا چاہیے، کچھ تو کرتے ہی تھے۔ مکہ کی سب سے امیر ترین عورت، 2 شوہر سے بیوہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا میرا مال لیجیے اور بیع مزاربت کیجیے، یعنی خرید و فروخت کیجیے، نفع نقصان دونوں میں ہم دونوں شامل رہیں گے۔ چند ہی مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست فائدہ دکھایا، اس خاتون نے کہا کہ گوہر نایاب ہے، ہمیں اس کو چاہیے۔ اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے کہا کہ محمد سے بات کرو، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی عمر 40 سال کی، 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے پیغام دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہم اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا گارجین ہے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، انہوں نے کہا قبول کرو، پھر نکاح آپ کا ہو گیا۔ اس طریقے سے کیا کہا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا تھا تو مالدار بنا دیا، تجارت کے اعتبار سے مالدار کر دیا، اور مالدار بیوی آپ کو عطا کر دیا، سارا سرمایہ آپ کی خدمت میں ڈال دیا۔ حضرت خدیجہ نے ساری دولت آپ کے رکھ دی، لیجیے آپ اس کو استعمال کیجیے۔ اور نبی بننے جانے کے بعد آپ نے کوئی کمائی تو نہیں کیا، گزر بسر کیسے چلتا تھا؟ حضرت خدیجہ کے مال پر گزر بسر بھی ہوا اور اسی کے ذریعے سے سارا کام کاج بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ پہنچے، حالات اچھے ہوئے، مال غنیمت اور دیگر مال آنے شروع ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصہ لگا اس کے ذریعے سے بھی مالدار ہوئے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا تو اللہ نے بے نیاز کر دیا، مالدار بنا دیا۔ ٹھیک ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو سنیے، یتیموں کو دبائیے مت، یتیموں کو جھڑکیے مت، کیونکہ آپ یتیمے سے نکل چکے ہیں۔ اس سماج میں، جس سماج میں یتیموں پر ظلم ہوتا تھا، اللہ کا فضل رہا کہ آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیا، تو کوئی یتیم آپ کے سامنے آئے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے گا، اس کا حق غصب مت کیجیے گا، اس کا مال چھینیے گا نہیں، بلکہ دے دیے۔ کیا کہا؟ اما الیتیم فلا تقہر
یتیم پر ظلم مت کیجیے، یتیم کو دبائیے مت۔ دوسرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آئے اس کو جھڑکیے مت۔ مانگنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک انسان غریب ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، آپ سے مال مطالبہ کر دیا، بھائی یہ چیز ہم کو دے دیجیے، اللہ نے دیا ہے آپ اسے دے دیجیے، جھڑکے مت، ہے اتنی صحت اچھی ہے، کمانے کھانے کے تم لائق ہو، بھیک مانگے چلے آتے ہو، اس طرح جملے مت بولیے۔ آپ کو دینا ہو تو دے دیجیے، نہیں دینا ہو اس سے معذرت کر لیجیے، بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے، اس طرح کی جملے بول دیجیے۔ دوسرا، اگر کوئی انسان آپ سے پوچھتا ہے، سائل وہ بھی ہوتا ہے جو مسئلے مسائل پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، تو کہا جب بھی کوئی انسان آپ سے پوچھنے کے لیے آئے اب اسے جھڑکیے گا مت، اس کے سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ تو کیونکہ آپ کمزور تھے، اللہ نے آپ کی کمزوری کو دور کر دیا تھا، سب کے ساتھ ایسے حالات تو نہیں ہیں، تو اگر کوئی کمزور آدمی آپ کے سامنے مالی تعاون کے طلبگار بن کے آئیں، آپ ان کو مدد کر دیجیے گا، یا اگر کوئی مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے آئیں آپ اسے بتا دیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت آپ کے رب نے آپ پر کی ہے اس کا اظہار کیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو یتیمی کی صورت میں بھی کفالت عطا کیا ہے، اس کا بھی خیال رکھیے، اس کا اظہار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا تھا، راستے کا تلاش کرنے والا پایا تو ہدایت آپ کو دے دیا، اس کا بھی اظہار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اظہار کیجیے۔ نعمت قرآن دیا ہے، نعمت رسالت و نبوت دی ہے، اس کے ساتھ نعمت ہدایت بھی دی ہے، ان ساری نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ اس کا شکریہ کس طرح ادا ہوگا؟ جو نعمت جس مقصد کے لیے آپ کو دی گئی ہے اس مقصد میں سے نعمت کا استعمال کیجیے۔ یعنی قرآن ملا ہے گھر میں بند مت کر رکھیے، ہدایت ملی ہے اسے بند کر کے مت رکھیے، مال ملا ہے اسے جمع کر کے مت رکھیے، صحت و تندرستی ملی ہے اس کو بھی یوں ہی مت گزار دیجیے، بلکہ جتنی نعمتیں اللہ کی جانب سے آپ کو ملی ہے ان نعمتوں کا اظہار اس طرح کیجیے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، دوسری طرف ان نعمتوں کا بندوں کے سامنے اظہار بھی کیجیے، ایسا اظہار جسے تکبر نہ جھلکے۔ اللہ نے مال دیا بہترین پہنیں گے، دوسرا مر جائے جل کے اس کو ہمیں پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیچارے غریب ہیں اس کو بھی کچھ دے سکتے ہیں، اب ہم نخرہ بھی رہے، ناز و نخرہ بھی کرے اور فخر بھی کرے، غرور بھی کرے، تو ٹھیک نہیں۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کو یا کسی عام آدمی کو تکلیف پہنچانے کے جذبے سے نہیں بلکہ اللہ کے شکر گزاری کے جذبے سے ان نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ تو حالات جب غمگین ہو تو سورہ الم نشرہ میں اور سورہ والضحیٰ میں انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بہترین انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ غم کے بادل چھڑ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھائی ملے گی۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔